السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و مکرم علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سودی قرضے کے نتیجے میں اور سود کی وجہ سے جو تباہی امت کے اندر آ چکی ہے، اس کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی یہ مجلس ہے۔ ایک بات تو عام طور سے تقریباً سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ بھئی سود حرام ہے، اتنا تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ کس درجے کی خطرناک چیز ہے اس کا شاید احساس نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک لائیو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا سمجھیے کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے اور ایک چوہا بار بار اس کو پریشان کر رہا ہے، شیر کو چھیڑ رہا ہے، اور شیر جو ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ چوہا مجھے چھیڑ رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لیکن شیر اس لیے کہ بھئی اس کو کیا جواب دے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے سامنے مقابلہ کروں یا اس کو کچھ جواب دوں۔ تو شیر اس لیے اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اس کو دیکھ کر چوہا ایسا کہنے لگے کہ جو بنے کسو تھوانو نہ تھی، وہ شیر جیوا شیر نہ بھی آنگڑی کری نہ بھی جاؤ۔ تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ چوہے صاحب کی ناسمجھی اور ان کا پاگل پن ہے کہ یہ شیر کو چھیڑ کر ایسا سمجھتا ہے کہ مانا کسو نتی تھوانو۔ تو جیسے اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ شیر ایک طاقتور جانور ہے اور اس کے سامنے چوہا بالکل بے حیثیت، تو اس کی جو نسبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ نسبت، یہ صرف میں نے آپ کو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کتنے طاقتور اور کتنے زبردست غالب ہے، اس کے سامنے انسان کیا حیثیت رکھتا۔ سارے انسان مل کر بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے، ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو جو لوگ سود میں مبتلا رہتے ہیں، سودی کام چھوڑتے نہیں ہیں، ہیلوں حوالوں بہانوں سے اور اپنے من کو منا کر سود کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تمہیں چھوڑنا نہیں ہے نا اس کو، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب بتائیے یہ انسان اللہ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟
ذرا سا کورونا کے وائرس کی وجہ سے پوری دنیا گھٹنوں کے بل آ گئی، سب پریشان ہو گئے، تو یہ اللہ کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ لیکن احساس نہیں ہے نا، جیسے وہ چوہا ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے کشت نہیں تھوانوں جو وہ کتلی وقت شیر نے چھیڑی آئے ہو چھو، تو یہ ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے کا، بدھا لے چھے نے بدھا لون پر گاڑی لاوے چھے، گھر بناوے چھے અને લોકો કરે છે ને કાં કોઈને કશું થયું، ایسا سمجھ کر اپنے آپ اندر میں اپنے نفس کو منا لیتا ہے کہ آپ بھی ساچو کریے چھے، تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور اللہ کی طرف سے جب عتاب آتا ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا، اور اگر ظاہری عتاب بھی نہ بھی آوے تو بھی سود کی حالت یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمایا کہ ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی قل، کہ سود چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، بڑی بڑی بینکیں ہو جائے اور ان کا کروڑوں کا بجٹ ہو جائے اور پورا سود میں لت پت آدمی لگے ایسا کہ اس کے تو اتنے بزنس ہے، اتنے مکانات ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، کتنا بھی بڑھ جائے سود، اس کا انجام جو ہے یہ بربادی اور تباہی ہے۔ چنانچہ یہ بڑے بوڑھے لوگ شاید جانتے ہوں اور ان کے سامنے ایسے واقعات بھی ہوئے ہوں گے کہ جو لوگ سود میں مبتلا رہتے تھے، ان کی ایک زمانے میں ان کی شان تھی، لیکن جیسا کہ فرمایا کہ ابھی میں یہاں آ رہا تھا اور مجھے ایک قاری صاحب کی خوبصورت اور بہترین قرات میں یہ سنائی دے رہا تھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو یمحق کا ترجمہ ہوتا ہے ختم کر دینا، بالکل ملیاں میٹ، جیسا مکان ہے اور صاف کر کے پلاٹ بنا دیا جائے تو اس کا کیسا حال ہوتا ہے کہ بالکل ختم، کہیں کسو اتوج نہیں، تو یہ ہے یمحق، کہ اللہ تعالیٰ سود کو بالکل صفایا کر دیتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ کہ ایک زمانے میں جن کا نام بولتا تھا وہ سب سود میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بیٹھا ہوا مجمع اپنے دل میں آج یہ نیت تو ضرور کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا کے اندر بسنے والے 99.99% لوگ سب سود میں ہوں اور میں اکیلا بچ جاؤں گا تو بھی میں سود میں نہیں جاؤں گا، بھائی اتنی نیت کرتے ہو؟ اچھا، اب دوسری بات آپ دیکھو کہ سود میں لوگ جاتے کیوں ہیں، اس کی وجہ پر کبھی غور کیا آپ نے کہ لوگ سود میں مبتلا کیوں ہو جاتے؟ پتہ ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اتنا اتنا بیاج بھرنا پڑتا ہے اور اتنی تباہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی دوسروں کے انجام دیکھ کر بھی لوگ سود میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھو جتنی لون آپ کے سامنے ہے نا کہ بھئی ایک ہوم لون ملتی ہے، دوسرا ایجوکیشن لون ملتی ہے، کار لون ملتی ہے، پرسنل لون ملتی ہے، بزنس لون ملتی ہے نا، جتنی لون ہے اسی میں آپ اسباب تلاش کر لو کہ کیا وجہ ہے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ ایک وجہ کہ دیکھا دیکھی میں ہونے والی فضول خرچی، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کا، اللہ نے پورا کوپریٹو سسٹم رکھا ہوا ہے دنیا کا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں اللہ نے روزی تقسیم کر کے رکھی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کو زیادہ دے کر اللہ امتحان لے رہا ہے، کسی کو کم دیا ہے تو اس کو کم دے کر اللہ امتحان لے رہا ہے۔ اب کوئی ایسا سمجھے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں، تو یہ دنیا کے بنے ہوئے قانون فطرت کے قانون کے خلاف ہو رہا ہے، اور فطرت کے قانون کے خلاف جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنو ٹنکو پڑے چھے، پنو ٹنکو پڑے چھے، دوسروں کی دیکھا دیکھی میں جو دوسرے کر رہے ویسا مجھے بھی کرنے چاہیے،
وہ اپنے گھر والوں کو اتوار کو ہوٹلوں میں کھانے لے جاتا ہے تو میں بھی لے جاؤں گا، اس کے یہاں نئی سفید کلر کی گاڑی آ گئی تو میرے یہاں بھی آنی چاہیے، اس کے یہاں مکان کا نیا کام کروایا تو میرے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں جو فضول خرچی کرنے چلے جاتے ہیں تو نتیجے میں ان کو اکثر سود میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ تو سود میں مبتلا ہونے کی عام طور سے لوگوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ فضول خرچی جو لوگوں کی دیکھا دیکھی شروع کی، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرو۔ ایک بینک نہیں، 100 بینک کے بھی بن جاوے نا اور سب لون دینا شروع کر دے تب بھی اس کا علاج تو نہیں ہے، کیونکہ خواہشات کے کوئی دی اینڈ نہیں ہے دنیا۔ خواہشات کا کوئی دی اینڈ ہے؟ کوئی دی اینڈ نہیں ہے خواہشات کا۔ اس کے پیچھے بندہ قارون کا خزانہ لگا دے تو بھی کم پڑنے والا۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کہو کہ بھئی لون دینے کا ادارہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو اس میں تو کوئی، اس میں اپنے نفس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے علاج بتلایا کہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہیں ان کو جا کر دیکھو، جن کے حالات ہم سے بیکورڈ ہے، دنیاوی اعتبار سے کم نعمت ہے، ان کو جا کر دیکھو تو تمہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کی شکر گزاری پیدا ہوگی، اس کا احساس آئے گا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنے جتنا بھی نہیں، اپنے پاس تو اللہ کا کرم ہے۔ یہ اس کا علاج ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہو نا کہ مولوی صاحب یہ چیز ہماری عورتوں کو کہنے کی ضرورت ہے، تو عورتوں کو تو ہم کہتے ہی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایسا کرنا ہے کہ عورتوں کو دوسروں کی دیکھا دیکھی ہوٹلوں میں لے جانے کے بجائے جھپڑ پٹی میں لے کے جا کے دکھاؤ کہ کیا حالت ہو رہی ہے ادھر اور تم کس حالت میں ہو، تو گھر والوں میں بھی شکر گزاری آ جائے گی۔ تو ایک وجہ ہے فضول خرچی جو دیکھا دیکھی سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ مبتلا ہو رہا ہے، اس کا علاج ہو گیا۔ دوسری وجہ ہے کہ لوگ اپنے مکان کے لیے لون میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی પોતાનું મકાન નથી، પોતાનું મકાન થઈ જવું જોઈએ۔ بھئی خود کا ذاتی مکان بے شک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو احساس ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے حصول کے لیے اسی اللہ سے جنگ کر دینا جو نعمت دینے والا ہے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو પોતાના મકાન માટે નથી સગવડ તેમ છતાં ہوم لون લઈ લો۔ ہوم لون لینے والے میں نے اکثر ایسے دیکھے ہیں کہ جو لوگ تھک جاتے ہیں لون بھرتے بھرتے، کیونکہ ہوم لون میں 15-20 سال 30 سال کی لمبی لونیں ہوتی ہے۔ لیے تھے 7 لاکھ اور ہفتوں کے ساتھ بھرنے کا دیکھو آپ تو 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ تک پہنچتا ہے۔ بھئی آپ اتنے بڑے امیر ہیں کہ 7 لاکھ لے رہے ہیں اور سامنے والے کو اس کے بدلے میں اتنے سارے لاکھ دے رہے ہیں۔ تو ہوم لون میں پڑھنے کی وجہ ہے کہ بھئی اپنا ذاتی مکان کی ایک خواہش ہوتی ہے، تو اپنے ذاتی مکان کی خواہش اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے دوسرے سورسز اختیار کیے جائے، اور اگر نہیں ہے تب تک کرائے کے مکان سے چلائے، لیکن ہوم لون میں پڑھنے کی غلطی نہ کرے۔ میرے پاس سامنے بہت سارے کیس ہیں کہ لوگ ہوم لون میں پڑھ رہے ہیں اور 1 سال 2 سال تک تو بیچارے ہفتے بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی سچویشن میں آ کے کھڑے ہیں کہ ہفتے بھر ہی نہیں پاتے، جس کے نتیجے میں یہ حالت ہو گئی کہ جو کچھ بھرا ہوا تھا وہ بھی جا رہا ہے، گھر بھی جا رہا ہے، اب تک کی محنت سب چلی جا رہی ہے، سود پہ سود بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، عزت بھی چلی گئی، مکان بھی چلا گیا، محنت کا کمایا ہوا مال بھی چلا گیا، اور الٹا اللہ کے ہاں گناہ تو برقرار ہے ہی۔ تو کیا فائدہ ایسے ذاتی مکان کی لالچ کا؟ تو ذاتی مکان نہیں ہے تو کرائے کے مکان سے چلائے، اور اگر انتظام کرنا ہے تو پھر سوچ سمجھ کر کرے کہ لون میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ تیسری چیز ہے ایجوکیشن لون، کہ لوگ تعلیم کے لیے سودی قرضہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مول صاحب بیاج نو در بہو اوچھو ایسے، انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہے ایجوکیشن کی لون میں، اور ابھی بھرنا بھی نہیں ہے،
پڑھائی پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد جب ہم کام پہ لگ جائیں گے اس کے بعد پھر ہم کو بھرنا شروع کرنا ہے، تب تک انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ تو میں ایسا کہتا ہوں کہ ایسی تعلیم جو سودی لون کے ذریعے سے ہوتی ہے، اکثر وہ تعلیم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو رہی ہے۔ جس تعلیم کے ذریعے سے انسانیت آنی چاہیے، لوگوں کی ہمدردی آنی چاہیے، ڈاکٹر بن کر لوگوں کی ہمدردی پیدا ہونی چاہیے، سود کے ذریعے سے جو لوگوں کے خون چوسے ہوئی رقم ہے اس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی ہے، تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا دل پڑھائی کرتے کرتے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ ایک پیشنٹ کو بکرا سمجھتے ہیں اور چاروں طرف سے جتنا لوٹنا چاہے اتنا لوٹ رہا ہے، کہ میڈیکل میں سے بھی لوٹ رہا ہے، لیب میں سے بھی لوٹ رہا ہے، ادھر سے بھی لوٹ رہا ہے، ادھر سے بھی لوٹ رہا ہے، کہ بھئی سودی رقم کے ذریعے سے پڑھائی کا اکثر ایسا نظام ہوتا ہے۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ یا پھر آپ ایسی پڑھائی پڑھو کہ جو بغیر سود کے بھی کام چل جائے، کم فیس کی پڑھائی ہے۔ پڑھائی تو پڑھائی ہے، لیکن پڑھائی کو بھی پیسوں کے لیے پڑھائی کا ایسا چکر چلایا ہے کہ جے میں ودھار پیسہ ملتا ہو ایک بڑھوان ہو، تو پھر یہ چکر ہو گیا کہ MBBS کی فیس ہو گئی 1.5 کروڑ روپیہ، اب 1.5 کروڑ نہیں ہے تو سود پر لاؤ۔ تو اس لیے پڑھائی کے حوالے سے بھی آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے جو امت کی ضرورت ہے اور میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، ایسی پڑھائی پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے کہ اس میں سودی لون لی جائے۔ پھر ایک چیز آتی ہے بزنس لون، کہ لون لے کر بزنس کیا جائے۔ تو بزنس کے لیے سب سے بری ترتیب یہ ہے کہ لون لے کر بزنس کیا جائے، اس لیے کہ آپ دیکھو دھندا چلے گا نہیں چلے گا کیا گارنٹی، اور اللہ نہ کرے پھر سے لاک ڈاؤن آ جائے تو 1 مہینہ کاروبار بند کرنا پڑے تو کیا گارنٹی، خدا نہ کرے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا کاروبار بند کرنا پڑا مہینے تک 15 دن تک تو کیا کریں گے، اس کا چکر تو چالو ہی رہے گا۔ وہ لون والا تھوڑی دیکھتا ہے کہ تمہارا کورونا آیا ہے، کہ تمہارے کوئی بیمار ہے، کہ دھندا ابھی چل نہیں رہا ہے، کہ کیا ہے سیٹ اپ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں، ان کو تو ہر مہینے سود چاہیے اور چاہیے۔ تو لون لے کر بزنس کرنا اس سے زیادہ حماقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جو پہلے بینکوں سے بڑی لون لے کر بزنس کرتی تھی، وہ کمپنیاں بھی سدھر گئی۔ جی ہاں، سدھر گئی کمپنیاں، اب لون نہیں لے رہی ہے تو بہت تھوڑی سی، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے بزنس ایکسپانڈ کرنے کے لیے اور نیا وینچر شروع کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ بھئی 5000 کروڑ روپیہ جوئیے ہے، تو وہ IPO نکال دیتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سے پیسے لے لو پارٹنرشپ کے نام پر کہ آپ کا پیسہ ہم کمپنی میں لگائیں گے، پروفٹ ہوگا آپ کو بھی دیں گے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ سود لے کر بزنس کرنا یہ اپنے بزنس کو ختم کرنے کے برابر ہے، اور ہم لوگوں کو کب سمجھ میں آئے گا کہ پیسہ سود پر پیسہ لے کر بزنس چلے نہ چلے تو بھی قرض اس کو سود دینے کا ہی، تو بزنس لون کی بھی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تو یہ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی کسی انسان کی زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں، ایمرجنسی کوئی خرچے آ گئے، دوا علاج کا کوئی خرچہ آ گیا، کبھی کوئی نہ کوئی خرچہ ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی کو اس وقت ضرورت پڑ جاتی ہے قرضے کی۔ جی ہاں، قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرضے کی ترتیبیں موجود ہے، قرضے کے احکام بیان کیے گئے۔ بے کوئی کسی سے قرض لے رہا ہے تو اس کے کیا احکام ہوں گے، قرض لے تو کس طریقے سے واپس کرے، لینے والا کیسے لے گا، دینے والا کیسے دے گا، سب احکام بیان کیے گئے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر ہو، کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی مدد میرے پر نہ ہو، سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟
بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد تو ایسا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دوسروں کی مدد میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ جب دوسروں کے مسائل کے بارے میں کہ بھئی اس کا مسئلہ ہے، میرے کو کیا لینا دینا، وہ پریشان ہے، ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا لیکن مدد نہیں کروں گا، تو پھر ادھر سے بھی مدد آنا بند ہو جاتی ہے۔ اوپر سے اپنا نیٹ ورک برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوآپریٹو سسٹم چلتا رہے۔ جہاں امت میں کوآپریٹو سسٹم چل رہا تھا تو ضرورت نہیں تھی بینکوں کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی مال کی، ایسا ہے، پہلے بھی ضرورت پڑتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام نے اکثر اپنا کام قرض لے کر چلایا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں تو ضرورت تو پہلے بھی پڑتی تھی، تو اس وقت بینکیں کیوں قائم نہیں ہوئی؟ سود پر پیسے دینے والے تھے اس وقت، لیکن کم اور اس کی تھوڑی سی ترتیب تھی۔ لیکن یہ مستقل بینکوں کا جال اور سب بینک کے لوگ ایک ایک کو اپنے کسٹمر کی نیت سے دیکھ کر اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے روز نئی نئی ایڈورٹائزمنٹ اور نئے نئے حربے لے کر آتے ہیں۔ یہ بینکوں کا جال کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سے کوآپریٹو سسٹم ختم ہو گیا، باہمی تعاون، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، یہ نظام ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال نہ رہی، تو پھر یہ بینکوں کا سسٹم کامیاب ہو گیا۔ ورنہ جہاں اب بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں وہاں ضرورت بھی نہیں ہے بینکوں کی اور بینکیں کامیاب بھی نہیں ہے۔ جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور بہت آسان ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، آپ سوچے تو صحیح کتنا آسان ہے کہ بھئی یہ آپ کی ایک جگہ ہے، یہاں پر کسی بندے کو 1,00,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی، اس کے اپنے اکیلے کے لیے اور اس کے گھر کی عورتیں اس کے بھائی مل کر نہیں کر پاتے، لیکن وہی چیز یہاں 100 لوگ مل کر کرنا چاہیں تو کتنا آسان ہے۔ 1,000 روپیہ ایک وقت باہر کھاوا چاہیے نا، آئیے تو بل 1,000 روپیہ تو منیمم آئی جائے سے، ہے نا؟ تو 1,000 روپیہ سب مل کر کریں گے تو کتنا آسان ہے۔ لیکن باہمی تعاون، کوآپریٹو سسٹم کی اہمیت ہی ختم کر دی ہم، اور یہ تو ہمارے اندر تو اتنا بھی ابھی اچھا ہے کہ کبھی کسی کی کوئی مدد کرتا ہے، بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے، باپ بیٹے کی مدد کرتا ہے، بیٹا باپ کی مدد کرتا ہے، تو اس میں سود کا کیلکولیشن نہیں کرتا ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں ہمارے برادران وطن، ہمارے دیش کے بھائی، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے یہاں بیٹا اپنے باپ کو پیسے دیتا ہے تو سود کا کیلکولیشن کرتا ہے، بھائی بھائی کو رقم دے رہا ہے تو سود گن رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک انسان اپنے سگوں کو کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، ہم بہترین بندے بن جائے، تو حضور علیہ السلام کی طرف سے دوسری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ خیر الناس، بہترین انسان کون؟ جو تہجد گزار ہے، جی، جو قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے، وہ بہترین انسان من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو جتنا لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے اتنا وہ اللہ کی نظر میں بہترین انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کو روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی کے لیے ترتیب بنائی ہوئی ہے، اور وہ ترتیب یہی ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے کام آئے۔ اسی کو وہ شاعر نہیں کہتا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ انسان کو کیوں بنایا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کررومیا، فرشتے کیا کم تھے عبادت کے لیے؟
اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی اور ہمارے ذکر کی اور ہماری دوسری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے ہم بگڑ جائیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے ہم بگڑ جائیں گے، وہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ لیکن انسانیت کو فائدہ پہنچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے نزدیک۔ ابھی اس کی بہت ساری روایتیں ذہن میں آ رہی ہیں، مجھے وہ بیان نہیں کرنی، میں صرف ایک آخری روایت بیان کر کے آپ کے سامنے ایک پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں معراج میں جنت میں گیا، جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو میں نے معراج میں جنت میں جا کر دیکھا تو جنت کے دروازے پر لکھا تھا، جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، صدقے کا ثواب 10 گنا، یعنی کسی کو ضرورت ہے، میں نے 1000 روپیہ نکال کر اس کو دے دیے کہ لے بھائی اپنی ضرورت میں استعمال کر لینا، مجھے واپس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں صدقہ۔ تو یہ اس کا ثواب کتنا؟ 10 گنا نیکی ہے، اس کے فائدے ہیں۔ لیکن میں کسی کو ضرورت ہے، قرض دے رہا ہوں 1000 روپیے 2000 روپیے قرض دے رہا ہوں کہ بھائی تارے ضرورت ہے، پیسہ لے لے، جارے تاروں کام پورو تھئی جائے، منے پاچھا આપી دیجے، تو اس کا ثواب 18 گنا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، اور جو پیسہ واپس لینے کا ہے اس کا ثواب 18 گنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے یہ پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا بات ہے کہ قرض صدقے سے بھی افضل ہو گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ وجہ بتلائی کہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے، سائل ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھانا ہوتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، اس کے پاس ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے اور تم اس کو صدقہ دے رہے ہو۔ اور جو قرض مانگ رہا ہے نا، تو اس کے پاس تو نہیں ہے اس لیے مانگ رہا ہے کہ بھئی મને જરૂર પડી છે ને મારા જોડે પૈસા નથી, મને જરા દવાખાનામાં ભરવા માટે 50,000 રૂપિયા જોઈએ છે, ہوتے تو وہ کیوں مانگتا؟ تو یعنی آپ قرضہ جس کو دے رہے ہیں وہ حقیقت میں ضرورت والے بندے کو دے رہا ہے، اور صدقہ دے رہا ہے تو وہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ضرورت والے بندے کی ضرورت پوری کرنا، جیسا کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین چیز جس میں انسان اپنا مال خرچ کرے وہ کیا ہے؟ فرمایا ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا۔ تو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے قرضے کی، صدقے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر عزت دار آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں صدقہ نہ کھاؤں، مجھے ضرورت پڑے گی قرض لے لوں گا، ضرورت ہے قرض کی 25-50 ہزار روپے، 1,00,000-2 لاکھ روپے قرض کے مل جائے، جہاں میں اٹکا ہوا ہوں میرا کام بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کر قرض مانگو کہ بھائی ذرا میں ضرور پڑی سے 1 لاکھ روپیہ آپ نے، اور مانگنے والے بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں، وہ پہلے سے تحقیق کر کے آتے ہیں کہ آنا جوڑے پلاٹ ویچا ہو 10 لاکھ روپیہ آیا ہے، ہاں تو پھر کہ بھائی ضرورت ہے 1 لاکھ روپیہ حال لیں ذرا، تو وہ سامنے والا بھی پتہ ہے، وہ یہی جواب دیتا ہے اکثر۔ تو یہ میرے سامنے آیا، وہ کہے گا کڈنی جوتی ہے تو لے لے، باقی قرض نہیں ملے۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے اتنی اہمیت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ میں جنت میں ایسا دیکھ کر آیا ہوں اور جبرائیل امین سے پوچھ کر آیا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایک دوسرے کی مدد جب ہوگی امت کے اندر تو یقیناً امت اس معاملے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہوگی اور گمراہ نہیں ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک محلے میں سے اگر آپ سروے کریں
تو مسلمانوں کا کتنا پیسہ محنت کا سود کے نام پر ان ظالموں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، جو ظالم پہلے سے مسلمانوں کو اور دوسری عوام کو چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کام ہے یہ چوسنا۔ اور پھر بھی ہم لوگوں کا صرف ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہونا، ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک محلے میں 10 15 20 50 لوگ لون لینے والے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی محنت کی کمائی ساری ادھر جا رہی ہے۔ اس کے بجائے وہ محنت کی کمائی اپنے اندر گھومتی تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا۔ اتنے سارے لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی لعنت سے بھی بچ جاتے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے نتیجے میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہتی، اور ہر بندے کو یہ ہوگا کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی میری مدد کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ چلو آج اس کو ضرورت ہے، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو اللہ نہ کرے میرے لیے ایسا موقع آئے گا تو یہ سب لوگ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ کوآپریٹو سسٹم امت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی 3-4 سال پہلے ادھر کشمیری مسجد میں ایک پروگرام تھا، رات میں، سردیوں کی رات میں، سود کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ یہ بات میں نے رکھی تھی کہ اگر سود سے امت کو بچانا ہے تو صرف وعیدیں بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ایسا سسٹم کھڑا کرے کہ جس سسٹم کے نتیجے میں لوگوں کے لیے اس کا انتظام موجود ہو کہ وہ سود کے حوالے نہ ہو۔ بغیر سود پر قرض دینے کا سسٹم، انٹرسٹ فری کریڈٹ سوسائٹی، 3 یا کتنا سال ہوا مجھے پکا یاد نہیں ہے، سردیوں کی رات میں یہ بات وہاں ہوئی تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ یہاں کے کچھ لوگوں نے فکر کی اس کی کہ بھئی یہ چیز اپنے شہر میں ہونی چاہیے، اور مسلسل رابطے کے بعد آج وہ دن آیا ہے کہ آج وہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹ فری کریڈٹ سوسائٹی یعنی بغیر سود کے لون دینے کا ایک سسٹم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی مبارک بات کی بات ہے، بڑی مبارک چیز ہے کہ ورنہ میں نے کئی شہروں میں یہ بیان کیا کہ بھئی یہاں آپ لوگ سمجھو اور اس کے لیے آپس میں مل کر سسٹم بناؤ، جب ضرورت پڑ جائے میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ سسٹم بناؤ، بغیر سود کے لوگوں کو رقم دو گے قرض کے طور پر، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا سسٹم بناؤ۔ ایسا کئی جگہ پر بیان کیا، کسی جگہ چھوٹا موٹا سسٹم شروع ہوا لیکن بغیر تنظیم کے اور بغیر منظم سسٹم کے وہ شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آدھا ادھورا رہ گیا یا زیادہ ترقی نہ کر سکا۔ لیکن یہ پالنپور، یہ حضرت مولانا اور ان کے رفقا کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ پورا منظم سسٹم کے ساتھ اب یہاں پر انٹرسٹ فری کریڈٹ سوسائٹی کا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس پر میں آپ تمام اہل شہر کو اور خصوصاً حضرت مولانا اور ان کے رفقا اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر میں آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں اور محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ضرورت ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی۔ جب تک کوآپریٹو سسٹم ہوگا تب تک ایک بندہ ہمارا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو سود کے سامنے ذلیل ہونا پڑے۔ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی کچھ سال پہلے کہ ہم چاہتے تھے کہ بھئی ہمارے یہاں جو نارمل بندہ ہوتا ہے جس کو 2 ویلر کی ضرورت ہوتی ہے، اور 2 ویلر کی ضرورت کے لیے اس کو 50 70 80 ہزار روپے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو وہ سود پر لا رہا ہے، جس کے نتیجے میں 70 ہزار کی بائک 1,10,000 1,20,000 تک پہنچ جاتی ہے، اور بیچارے کی حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے محنت کی تھی، چنانچہ شو روموں والوں سے جا کر ملے تھے کہ بھئی تم لوگ ایسا سسٹم کرو کہ جس کو سود سے بچنا ہے کرو، تو الحمدللہ ایک شو روم والا تیار ہو گیا، اس کے پاس ایسا ہوا کہ بغیر سود کے بائیکیں دینے کا سسٹم اس نے شروع کیا اور کافی لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ اب تک میرے خیال کے مطابق کوئی 300 کے قریب بائیکیں بغیر سود کے اسلامک فائنانس سسٹم پر وہاں سے نکل چکی ہے اور 300 لوگوں کو فائدہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ تو ایک شروعات ہے، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ ہی دیکھیں گے
کہ یہاں پر ایسا زبردست نظام بنے گا کہ ہر بندے کا کام اس تنظیم کے ذریعے سے ہو جائے گا، کسی کو سود کے حوالے نہیں ہونا پڑے گا۔ میں صرف اپنے محلے کی بات بتاتا ہوں، میرا چھوٹا سا محلہ ہے اور چھوٹے سے محلے میں صرف 35 لوگ کورونا کے ٹائم پہ سب ڈسٹرب ہوئے اور سب نورے بھی تھے، تو بیٹھ گئے کہ چلو اپنے محلے کے لیے تو کوئی سسٹم کھڑا کریں۔ تو محلے کے صرف 35 لوگ جڑے، جمع کیے تھے ہم نے 50 لوگوں کو، ان کے سامنے بات رکھی، 35 لوگ جڑ گئے، اور 35 لوگوں کے جڑنے سے ابھی صرف تیسرا سال چلتا ہے ہماری اس منڈی کا، وہ تیسرے سال میں ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ابھی ہم ممبروں کو 1 لاکھ روپیہ تک کی لون دے سکتے ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ تک کی ضرورت کے لیے، چاہے بزنس میں ضرورت ہے، گھر میں ضرورت ہے، علاج میں ضرورت ہے، تعلیم میں ضرورت ہے، کہ کسی بھی چیز میں ضرورت ہے، 1 لاکھ روپیہ بغیر سود کا اس کو ملتا ہے، جو اس کو 20 ہفتے میں، 24 ہفتے میں، 30 ہفتے میں چکانے کا ہے۔ تو کتنا کام صرف 35 لوگوں کی جڑنے سے اتنا کام ہو سکتا ہے، تو یہ پورا شہر جڑ جائے گا تو آپ بتائیے کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے اس میں آپ لوگ سپورٹ کریں۔ آپ کو اگر سسٹم سمجھنا ہے کہ بھئی آ کئی ریتے ورک کرے چھے، آ جائز چھے کہ ناجائز چھے، آما شو کئی ریتے تھئی رہلو چھے، سسٹم سمجھنا ہے، اس کا آپ عزت کے ساتھ سوال کریں گے تو سسٹم کے لوگ عزت کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ لیکن آپ اس کو لے کر اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو بینک کے لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو سود میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سود کے خلاف یعنی غیر سودی قرض دینے کی یہ سسٹم چل رہی ہے، اس کو توڑنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو سود کو ترویج دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ یہ جو سسٹم بن رہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ بہت پرفیکٹ سسٹم ہے، یہ ابتدا ہے، اور ہر ہونے والے کام کی ابتدا ایسی ہی ہوتی ہے۔ پھر بھی یہ تو بڑی غنیمت ہے، جب آپ کے سامنے کام آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اتنا بہترین اور منظم کام ان کی ٹیم نے مسلسل علماء کرام اور بزرگوں کی رہبری کے ساتھ یہ کام کیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت پرفیکٹ سسٹم آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اس میں ضرورت پڑے گی امپرومنٹ ہوگا، اور اس میں ضرورت پڑے گی اور ترقی ہوگی، لیکن بس آپ لوگوں کے ساتھ اور سہکار کی ضرورت ہے، صرف اسی خیال سے کہ اللہ کی مدد میرے اوپر ہو جائے، اس لیے مجھے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس خیال کے ساتھ آپ لوگ جڑیں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے کچھ ہی مہینوں میں ایسی کارگزاری ملے گی یہاں سے کہ پالنپور میں کیا ہوا سسٹم سب سے زیادہ سکسیس رہا اور کامیاب رہا، اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اس میں جو حق اور سچ بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، جو غلط بات زبان سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔